انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو کیے گئے ہیں وہ 40,348 ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو دس از آل سیکورٹی فورسز. مانے جب سے عاصم منیر آیا تقریباً ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق 3,000 فوجی مارے جا چکے ہیں جب سے عاصم منیر آیا ہے. یہ ریکارڈ لگا دیا کسی بھی بندے کے دور میں 3 سال میں اتنی فوجیوں کی جانیں نہیں گئیں. ہمیں بتاتے ہیں ہم نے 40,000 آپریشن کر دیے ہیں. بھائی 1,500 دہشت گردوں کے لیے اگر آپ نے 40,000 آپریشن کیے اور پھر بھی دہشت گرد روز بلوچستان کے طول و عرض کے اندر روز ہمیں یہی بتایا گیا نا کہ بلوچستان کے اندر 1,500 ٹوٹل دہشت گرد ہیں. تو اگر 40,000 آپریشن کر دیے وہاں پر آپ نے چلیں 20,000 کر دیے, آپ نے وہاں پر چلیں 10,000 کر دیے, تو آپ سے وہ 1,500 دہشت گرد جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. لیکن اگر 40,000 آپریشن مان لیا جائے کہ کیے گئے تو پھر تو ابھی تک میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے تھا. سب کے سب چاہے ٹیررسٹ ہوتے یا کوئی بھی وہ سارا صفایا ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب تو یہی لیا جا سکتا ہے. تو دوستو پاکستان کی نمبر 1 آرمی نے ایک بہت بڑا کیرتمان حاصل کیا ہے, اور ان کا جو DGISPR ہے اس نے کہا تھا کہ ہم نے پچھلے سالوں میں قریب 40,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے ہیں. انٹیلیجنس بیس آپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سینا کو پتا ہوتا ہے کہ آتنکوادی کہاں ہیں اور اس میں سینا کا ڈیمیج کم سے کم ہوتا ہے. پر پاکستان کی نمبر 1 آرمی نے جہاں پر ایک آتنکوادی کو مارا ہے وہیں پر آتنکوادیوں نے 10 پاک فوجیوں جو امن ریلی ہو رہی تھی اس میں ایک دھماکہ ہوا ہے, اور وہ شاید دھماکہ جو ہے کسی نے اپنے آپ کو بارود باندھ کے وہ دھماکہ کر دیا, اور اس سے شروع میں جو نمبر آیا وہ 10 افراد کی شہادت کا آیا. لیکن اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہادتیں بہت زیادہ ہوں گی. ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے جو یوٹیوب کے رولز کی وجہ سے آپ کو نہیں دکھا سکتے. پھر سے دوبارہ میں جو ہمارا واٹس ایپ چینل ہے اس پر آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا, لیکن بہت ہی خوفناک ویڈیو ہے جس میں لوگوں کے جسم کے پرخچے اڑ رہے ہیں, اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ امن مانگ رہے تھے. ان کی ساری کی ساری یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے اسی کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں دہشت گرد کیوں ہیں. ظاہر ہے بعد میں جب لوگ آ جاتے ہیں دہشت گرد مکمل قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے ملٹری جرنلز ایک طرف تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 1 سال کے اندر 40,000 آپریشن کر دیے, یا 3 سال کے اندر ہم نے 70,000 ملٹری آپریشن کر دیے. جتنے بھی سابق ریٹائرڈ ملٹری افسران جن کے ساتھ میری بات ہوتی ہے, جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی DGISPR اس طرح کی فگرز کیوں دیتے ہیں, اس طرح کے دعوے کیوں کرتے ہیں. یہ حماقت ہے یہ کہنا کہ سال میں 40,000 آپریشن کر دیے ہیں. اتنی بار تو DG صاحب نے برپ نہیں لیے ہوں گے, مطلب اتنی بار تو انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں کیا ہوگا جو کھانا پینا سونا یا نارمل انسانی جسم کرتا ہے جتنے وہ آپریشن گنوا دیتے ہیں. مطلب پتہ نہیں کھانسی لینے کو بھی انہوں نے آپریشن کا نام رکھا ہوا ہے. جی ٹیرر اٹیک ہو رہے ہیں, ہم نے اتنے فتنہ الخوارج مار دیے, اتنے فتنہ الہندوستان پتہ کیا کیا تو نام رکھ چھوڑے ان کے بیچاروں کے, ان کو خود سمجھ نہیں آتی اچھا فتنہ الہندوستان کی ہم کب بنے. تو اس قسم کی باتیں تو میرے خیال ہے ٹیررسٹ آپس میں بھی کرتے ہوں گے, یا وہ لوگ کرتے ہوں گے جن کو یہ ٹیررسٹ بتا رہے ہیں. اب ان کے بات جو نہیں مانے گا, ان کے حساب سے جو نہیں چلے گا وہ ٹیررسٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی ان کے حساب سے بات نہیں کرے گا, ان کے طریقے سے نہیں چلے گا, تو یہ بڑی آسانی سے اس کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ٹیررسٹ کا سرٹیفکیٹ بھی شاید مل جاتا ہوگا. لیکن اگر آپ 40,000 سے زیادہ آپریشنز کر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے, تو میرے خیال ہے پھر تو مطلب شرم آنی چاہیے آپ کو کہ 40,000 آپریشن کے بعد بھی اتنی سی کنٹری ہے پاکستان. کوئی ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کی طرح یا چائنا کی طرح یا بھارت کی طرح ایریا بہت زیادہ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اور اتنے سے پاکستان میں جس میں صرف 4 صوبے یا 4 پروونسز ہیں, وہاں پہ آپ 40,000 سے زیادہ آپریشنز کر چکے ہیں, اور اس کے بعد ابھی تک جہاں ٹیررزم جو ہے وہ ختم ہوئی ہے, نہ آپ یہ کہہ پا رہے ہیں کہ جی آپ نے کوئی کامیاب آپریشن کر لیے. کہیں یہ سب کچھ ڈیفنس بجٹ بڑھانے کے لیے تو نہیں ہے, کہیں یہ سب کچھ اپنی امپورٹنس بتانے کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ آپریشن پہ آپریشن کر رہے ہیں. یا تو آپ مان جائیے کہ آپ ناکامی ہوئی آپ کو, لیکن اگر 40,000 آپریشن مان لیا جائے کہ کیے گئے تو پھر تو ابھی تک میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے تھا. سب کے سب چاہے ٹیررسٹ ہوتے یا کوئی بھی وہ سارا صفایا ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب تو یہی لیا جا سکتا ہے کہ یا تو آپ کی فگر غلط ہے جو آپ دے رہے ہیں 40,000 کی, یا پھر یہ کہ آپ ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں اور آپ بتا نہیں رہے. بہرحال ایز اے پاکستانی سٹیزن میرا خیال ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں پوچھ سکوں کہ جی آپ جو آپریشنز کرتے جا رہے ہیں جو کہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے یا میرے جیسے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے جو آپ آپریشنز کرتے چلے جا رہے ہیں, اس میں آپ کو ناکامی دیکھنی پڑ رہی ہے, تو پھر میرا خیال ہے پھر ہار مان لی جائے اور کہہ دیجئے جی آپ سے نہیں ہو پائے گا.
اور پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیے، یا پھر یہ کہ ڈائلاگ پہ چلے جائیے، ان لوگوں سے بات کیجیے. لیکن آپ کا بار بار یہ بھی کہنا تھا کہ آپ بات چیت نہیں کریں گے، آپ کسی قسم کا ڈائلاگ نہیں کریں گے. لیکن یقین مانے جب سے عاصم منیر آیا تقریباً ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق 3000 فوجی مارے جا چکے ہیں جب سے عاصم منیر آیا ہے. یہ ریکارڈ لگا دیا کسی بھی بندے کے دور میں 3 سال میں اتنی فوجیوں کی جانیں نہیں گئی. سویلینز کی علادہ ہیں، پولیس کی علادہ ہیں، باقیوں کی علادہ. میں تو فوجیوں کی بتا رہا ہوں کتنی جانیں گئی ہیں. اتنی تو یار 65 کی جنگ میں نہیں مارے گئے، اتنے تو کارگل میں نہیں مارے گئے یار جتنے عاصم منیر نے 3 سالوں میں فوجی مروا دی ہیں. تو اپنے مقاصد کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا غلط. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اس میں کیپٹن مارا گیا، 6 جوان شہید ہو گئے کیپٹن سمیت. مطلب کوئی بات ہے یہ؟ خوارج 7 آپ نے سو کال خوارج مار دی ہے اور اپنے 6 بندے. یار کچھ خدا کا خوف کرو، کوئی اپنی انٹیلیجنس کو ٹھیک کرو، کوئی سیاسی جماعتوں کے اندر سے نکلو یار، جا کے اپنے انٹیلیجنس کو درست کرو. ان کو اکوپمنٹ دو، ایسا اکوپمنٹ کہ ان کی جانیں نہ جائیں. ان کو تم نے تارنے والا بنایا ہوا ہے دہشت گردوں کے آگے. اور پھر کیا بیانیہ تمہارا یہ ہے کہ ہم گورننس کے گیپ جانوں سے، تم گورننس کے گیپ نہیں، تم انٹیلیجنس کے گیپ جانے دے کے پورا کرتے ہو. تمہاری انٹیلیجنس میں کمزوری ہے، تمہاری انٹیلیجنس صرف سیاست میں پڑی ہوئی ہے، تمہاری انٹیلیجنس لوگوں کو گھروں سے اٹھانے میں پڑی ہوئی ہے. وہ جمی وار کے ایک صحافی ہیں، وہ ملک میں نہیں ہوتے، ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کا ایکس اکاؤنٹ بند پڑا ہے. تو انٹیلیجنس ساری ان کاموں میں لگی ہوئی ہے. ایم آئی ہو، آئی ایس آئی ہو، آئی بی ہو، ان سب کے یہ کام ہے کہ یہ انٹیلیجنس اکٹھی کریں اور پھر یہ ایسی معلومات دیں کہ اس میں اپنا جانی نقصان نہ ہو. یہ ان کا کام ہے. یہ پھر بھکاری بن کے کسی گلی جو ہے تقریباً ابھی تک پاکستان نے اپنی ہی ملک کے اندر تقریباً 40,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے ہیں. یعنی کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر یہ لوگ جو امریکہ اور ایران کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو لڑنا نہیں چاہیے، آپ کو ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، پیس ٹاک کے ذریعے اپنے پرابلمز کا حل نکالنا چاہیے، وہی پاکستان اپنے ہی لوگوں کے اوپر 40,000 جو آپریشنز ہیں وہ کیے جا چکے ہیں. اب یہ 40,000 آپریشنز کہاں کیے گئے؟ کشمیر میں، یعنی کہ پی او کے آزاد کشمیر، بلوچستان میں، یا پھر کے پی کے میں، یا سندھ میں کہاں کیے گئے. لیکن 40,000 ایک بہت بڑا نمبر ہے، جس سے کہ بہت سے لوگ حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ بھائی اتنا بڑا نمبر جو ہے آپریشنز کا وہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم بھی بیٹھ نہیں رہے ہیں، آپ صبح شام بس آپریشنز. تو دوستو آپ سبھی نے جیسا کہ دیکھا کہ پاکستان کہتا تھا کہ ہم تو دنیا کے نمبر 1 دیش ہیں جن کے پاس نمبر 1 آرمی ہے، پرنتو جس پرکار کے جہادی وہ آرمی پالتی ہے وہ آج پاکستانیوں کی ہی دھجیاں اڑا رہی ہیں. اوپر سے اس آرمی کا خرچہ اتنا زیادہ ہے جس کو نکالنے کے لیے پاکستانی جنتا کا خون چوسنے لگی ہے، اور اس کارن سے پاکستان کی جنتا بھی اس آرمی کو اب جوتے چپلوں سے ویلکم کرتی ہے. بلوچستان خیبر پختونخوا میں تو ڈھنگ سے ستائی کری ہی جا رہی ہے، پورے پاکستان میں بھی پاکستانی آرمی کا دیوالا نکل رہا ہے. اب پاکستان ویسے تو خود کو دنیا کی سب سے طاقتور آرمی مانتا ہے، پر اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بیان نے بوال مچا دیا ہے. اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے پچھلے سالوں میں 40,000 آپریشن کیے ہیں، پر اس کا ایک ڈاٹا سامنے جب نکل کے آیا تو ان آپریشنوں میں ایک انوپات نکالا گیا کہ کتنے آتنکوادی مرے اور بدلے میں کتنے پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں، تو پتا چلا کہ ایک آتنکوادی کے بدلے 10 پاکستانی فوجیوں کو جہنم پہنچوا دیا ہے پاکستان کے عاصم منیر نے. اور اس کو لے کر زبردست بوال مچ گیا ہے کہ تمہاری نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کس پرکار کی ہے. جب آتنکوادیوں کے ساتھ لڑائی میں ہمارے ہی جوان زیادہ مارے جا رہے ہیں تو تم نمبر 1 ایجنسی کا نام لے کر کیا کر رہے ہو. اس کے اوپر بوال مچ گیا ہے. سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے دیش میں